آج آپ کے سامنے جو ہم مشق کرانے جا رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 10 جملے دیے ہوئے ہیں، اور ان جملوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ آیا کہ خبریہ جملے ہیں یا فعلیہ جملے ہیں، پھر اس کی ترکیب کے اندر کہ کس ترتیب سے یہ بنائے جائیں گے، کس سیٹنگ سے بنائے جائیں گے، اس کے اندر بھی غور کرنا ہے۔ اور اسی جیسا ایک تو کتاب میں جملے دیے ہوئے ہیں 10 جملے، اس کے علاوہ ان کے سامنے انہی کے جیسے 10 جملے اپنی طرف سے بنانا ہے، اسی ترکیب کے ساتھ، اسی مطلب گرامر یا کیا کہتے ہیں صرف و نحو کے ساتھ میں اس کو ترکیب دینا ہے، نحو کے ساتھ میں۔ دیکھیے پہلا التدبر في القواعد والتراکیب التالیہ مع جملۃ جدیدۃ مقابلہ کل جملۃ، کہ غور و فکر کیجئے نیچے دیے گئے جملوں کے قواعد کے اندر اور ترکیبوں کے اندر۔ ترکیب مطلب کون سا لفظ پہلے آیا، کون سا بعد میں آیا، جو نیچے دیے گئے ہیں جملے ان کے اندر، مع جملۃ جدیدۃ، اور ساتھ ساتھ میں نئے جملے بھی بنائیے ہر جملے کے سامنے، ہر جملے کے سامنے کل مقابلہ کل جملۃ، ہر جملے کے سامنے ایک نیا جملہ بنانا ہے۔ جیسے پہلا جملہ دیا ہوا ہے ھذا قلم، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ دیکھیے اس میں ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے اور قلم اس کی خبر ہے۔ مبتدا خبر میں کچھ چیزیں رہتی ہیں جو عام طور پر ضروری ہوتی ہیں، کہ مبتدا شروع میں آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ اگر مبتدا مثال کے طور پر واحد ہے تو اس کی جو خبر آئے گی وہ بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہے تو اس کی خبر بھی تثنیہ آئے گی، اور مبتدا اگر جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آئے گی۔ ہاں اگر مبتدا جو ہے وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ مگر بہرحال یہ کہ دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اور مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا مبتدا قلم اس کی خبر۔ اب اسی کے بیس پر ہم نے ایک اور جملہ بنایا دوسرا اسی جیسا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس میں ھذا مبتدا ہے اور کتاب اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ھذان قلمانی، دیکھیے مبتدا یہاں پر مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہو گیا، تو دیکھیے خبر بھی اس کی تثنیہ آ گئی، تو ھذان قلمانی، یہ 2 قلم ہیں، ھذان کتابانی، یہ ہم نے اپنی طرف سے جملہ اسی کے جیسا بنایا ہے، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ ھذہ اقلام، یہ تیسرا جملہ ہے، اس میں ھذہ مبتدا ہے، اقلام اس کی خبر ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ھذہ کتاب، یہ کتابیں ہیں، اسی کے جیسا یہ جملہ میں نے بنا کر تیار کیا ہے، ھذہ مبتدا ہے اور کتب اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے، یہ یہاں چوتھے جملے سے فعلیہ جملے شروع ہو گئے، اوپر تو مبتدا خبر کے جملے تھے، اب یہاں سے فعلیہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ۔ اشتریت قلمین، اشتریت، اشترا فعل ہے، اشترا کے معنی آتے ہیں خریدنا، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے جو میں کا ترجمہ پیدا کر رہی ہے، اردو میں جسے کہتے ہیں میں، اور قلمینی اس کا مفعول ہے، گویا کہ اس کے اندر سبجیکٹ ہے، سب سے پہلے اس میں فعل ہے یعنی ورب ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر یہ آبجیکٹ آیا ہے قلمینی۔ تو اشتریت قلمینی، میں نے 2 قلم خریدے، اشتریت کتابینی، ہم نے یہ اسی کے جیسا یہ دوسرا جملہ بنا کر تیار کیا ہے، اشتریت کتابینی، میں نے 2 کتابیں خریدی۔ یہاں پر ایک چیز اور بتانے کی ہے کہ اشتریت قلمین، کہ میں نے 2 قلم خریدے، کہ اس کے اندر ورب ہے اور سبجیکٹ ہے، اس کے بعد آبجیکٹ ہے، ایسے اس کے اندر سبجیکٹ ہے، وہ ورب ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ ہے۔ حامد یکتب، ہاں اور ایک چیز اور رہ گئی، یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، یہ اس میں پاسٹ ٹینس ہے۔ اشترا یہ ماضی ہے، ماضی اس کو بولتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا۔ حامد یکتب، حامد لکھتا ہے، اس میں حامد دیکھیے سبجیکٹ پہلے آیا، یکتب ورب بعد میں آیا، ورب جو ہے وہ بعد میں آیا، سبجیکٹ پہلے آ گیا، یعنی فاعل پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے۔ خالد یقرأ،
خالد پڑھتا ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ترکیب استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں پر سب سے پہلے فاعل آیا پھر فعل آیا ہے اور فعل کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ راجع ہو رہی ہے, لوٹ رہی ہے حامد کی طرف. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے یہی جملہ بنایا ہے اسی کے مد مقابل اسی جیسا کہ خالدن یہ فاعل کہہ لیجئے یا سبجیکٹ کہہ لیجئے, یقرأ اس کا ورب ہے یا فعل ہے. اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو خالد کی طرف لوٹ رہی ہے, اس کا ترجمہ ہوگا کہ خالد پڑھتا ہے. فعل مضارع جو ہے اس کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی, یعنی حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں. یکتبو کا ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ حامد لکھتا ہے, اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ حامد لکھے گا. خالد یقرأ اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ خالد پڑھتا ہے, اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ خالد پڑھے گا. اس کے بعد چھٹا جملہ دیکھتے ہیں, حامد و ناصر یکتبانی. یکتبانی, اب یہاں پر دیکھیے کہ حامد اور ناصر یہ دو مل کر تسنیہ ہو گئے, دو مل کر تسنیہ ہو گئے. اب اور گہرائی سے سمجھیے کہ حامد یکتبو کا گویا کہ یکتبانی کا فاعل ہے, سبجیکٹ ہے, اور ناصر بھی سبجیکٹ بن رہا ہے. ناصر کا عطف ہے حامد کے اوپر واو کے ذریعے سے, تو گویا کہ یہ معطوف اور معطوف علیہ ہیں. تو حامد اور ناصر دونوں مل کر تسنیہ ہو گئے, اور تسنیہ جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ بن رہا ہے یعنی فاعل بن رہے ہیں دونوں. تو دیکھیے یہاں پر یکتبانی جو آیا ہے یہ بھی دیکھیے تسنیہ آیا ہے, حالانکہ یکتبو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے. یہاں پر جو صیغہ فعل مضارع کا استعمال کیا ہے وہ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے بعد میں فعل آیا تو اس وجہ سے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. حامد و ناصر یکتبانی کہ حامد اور ناصر لکھتے ہیں یا لکھیں گے, فعل مضارع ہے, حال استقبال دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. خالد و راشد یجلسانی, اسی کی بیس کے اوپر اسی جیسا جملہ بنایا کہ حامد اور راشد بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے. یہاں پر بھی یہ دونوں فاعل ہیں, سبجیکٹ ہیں, اور یہ ان کا ورب ہے یا فعل ہے. ساتواں جملہ دیکھیے, حامد کاتب, حامد لکھتا ہے یا حامد لکھنے والا ہے, کاتب ہے, رائٹر ہے. یہ یہاں پر پھر جملہ خبریہ ہو گیا, یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی. اسی بیس پر ہم نے دوسرا جملہ بنایا ہے, راشد ذاہب, کہ راشد جانے والا ہے. یہاں پر بھی راشد جو ہے وہ مبتدا ہے اور ذاہب اس کی خبر ہے. آگے دیکھیے آٹھواں جملہ, حامدۃ و ناصرۃ تدرسانی, حامدہ اور ناصرہ دونوں پڑھتی ہیں اور یا پڑھیں گی, کیونکہ یہاں پر فعل مضارع حال استقبال کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر حامدہ اور ناصرہ دونوں مؤنث کے صیغے, دونوں مؤنث ہیں. حامدہ اور ناصرہ یہ فیمیل کے نام ہیں, حامدہ اور ناصرہ یہ دونوں فاعل بن رہے ہیں, سبجیکٹ بن رہے ہیں. تدرسانی اس کا ورب آیا ہے بعد میں. ان دونوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں, مؤنث ہیں, اس وجہ سے یہاں پر فعل مضارع کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر دو ملا کر تثنیہ بن رہے ہیں, تو اس وجہ سے فعل جو یہاں پر لائے ہیں یعنی ورب جو لائے ہیں وہ بھی تثنیہ ہے, تدرسانی. سلمہ وفات, اب اسی کے مقابلے میں اسی جیسا جملہ میں نے یہ بنا کر تیار کیا ہے, سلمہ وفاطمۃ تذهبانی, سلمہ اور فاطمہ جاتی ہیں یا جائیں گی. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمہ اور فاطمہ یہ دونوں مل کر, دونوں مؤنث کے نام ہیں, فیمیل کے نام ہیں, یہ دونوں مل کر تثنیہ ہو گئے. تو اس وجہ سے تذهبانی جو فعل لائے ہیں وہ بھی تثنیہ کا لائے ہیں, مضارع ہے, دونوں ترجمے حال استقبال کا کر سکتے ہیں, اور یہ دونوں مؤنث ہیں, اس وجہ سے یہاں پر جو صیغہ لائے ہیں فعل مضارع کا وہ بھی مؤنث کا لائے ہیں, تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حامدۃ, نواں جملہ دیکھیے, حامدۃ و ناصرۃ زمیلتانی, کہ حامدہ اور ناصرہ ساتھی ہیں, دوست ہیں. تو یہاں پر حامدہ اور ناصرہ مؤنث ہیں, اس لیے دیکھیے زمیلتانی, زمیل نہیں ہے بلکہ زمیلتانی, تائے تانیث لگی ہوئی ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے, کیونکہ حامدہ ناصرہ دونوں تثنیہ ہے, اس وجہ سے زمیلتانی بھی تثنیہ آیا. راشدۃ و خالدۃ صدیقتانی, راشدہ اور خالدہ دوست ہیں. اسی کے مقابلے میں نے یہ جملہ بنایا ہے, اس کے اندر بھی ویسی ترکیب ہے کہ راشدہ اور خالدہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گی, اور مؤنث کے الفاظ ہیں, فیمیل کے لفظ ہیں, تو اس وجہ سے صدیقتانی یہ بھی دیکھیے تثنیہ آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مؤنث کا صیغہ ہے, کیونکہ راشدہ اور خالدہ مؤنث ہیں.
یہ مبتدا ہے دونوں مل کر، یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ 10واں جملہ دیکھیے، ہاتانی زمیلاتانی، یہ دونوں ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو ہم نے اسی کے مد مقابل یہاں پر دیکھیے یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ ہاتانی طالبتانی، کہ یہ دونوں طالب علم ہیں، طالب علمہ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جملے بنا کر دکھائے، اس کے اندر غور و فکر کیجئے، اور جن گرامر کی طرف یا جس نحو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ترکیبیں بتائی گئی ہیں، اس کے اندر غور و فکر کیجئے، اور اس کے مقابلے میں اور بھی جملے اپنی طرف سے بھی بنائیے گا، تاکہ جو ہے اس کی خوب اچھی خاصی مشق ہو جائے۔